آئیے ہم سسٹر ماریو کے ساتھ مل کر ہم گیت گائیں گے اور ساتھ ہی ہم تیار کریں گے اپنے آپ کو خدا ان کے کلام کے لیے، پھر ہم خدا کے بندہ سے خدا ان کی آواز کو سنیں گے۔ تو میں چاہوں گی کہ سسٹر ماریا جو ہیں وہ ورشپ کریں۔ جی ہاللیلویا۔ لب کو تو کھول مجھ سے تو بول، لب کو تو کھول مجھ سے تو بول، تیری آواز سننے کو بےتاب ہوں، 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 لب کو تو کھول مجھ سے تو بول، لب کو تو کھول مجھ سے تو بول۔ آمین۔ آمین۔ بے شک خدا آج تو ہم سے کلام کر، اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہم سے بات کر خدا ان روزوں کے ایام میں جب ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں خداوند، ہم اور زیادہ اپنے آپ کو حلیم اور عاجز کرتے ہیں خداوند، اور خداوند ہم تیری آواز کی شنوا ہوتے ہیں خداوند۔ ہمارے لیے یہ بڑی ہی فخر کی بات ہے کہ تو ہم سے کلام کرتا ہے، تو ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، کیونکہ تو جس سے پیار کرتا ہے تو اس کی تربیت کرتا ہے خداوند۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خداوند آنر کے لیے، اس عزت کے لیے، سرفرازی کے لیے خداوند جو تو ہمیں بخشتا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں ہے خداوند، تو نے ہمیں چنا ہے، تو خداوند تو اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہم سے کلام کر، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آئیے ہم زوردار تعلیم چاہیں خداوند کے جلال کے لیے، خداوند کے یہاں پر حضوری کے لیے کہ جو یہاں پر موجود ہے، اور ہم خداوند کے خادم کے لیے بھی ہم جو ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے خادم آئیں اور خدا ان کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ پاسٹر شاہد مان، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی خدا ان کا شکر سلامتی ہو۔ ادا کرتے ہیں، خدا ان کا سلامتی ہو۔ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج شام پھر اس نے ہم سب کو دور سے نزدیک سے جگہ بہ جگہ سے اکٹھا کیا، تاکہ ہم سب ایک خاندان کی صورت میں مل کر آسمانوں کے خدا کی حمد کریں، اس کی ستائش کریں، اور یقیناً جب اس کے بیٹے اور بیٹیوں نے اپنی آوازوں کو بلند کر کے آسمانوں کے خدا کی حمد کی، خدا ہم سے راضی ہوا، اس نے اپنے فضل کا تخت لگایا اور نام بنانے کی جان کو برکت دی۔ ہاللیلویہ۔ اب وقت ہے ہاللیلویہ۔ کہ اس کی میٹھی اور اس کی شیریں آواز کو سنے، کہ جس طرح اس کا بندہ بزرگ داؤد نبی فرماتا ہے زبور 119 اور اس کی 140 آیت کے اندر کہ تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس سے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے۔ سو ضرور ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار خدا کے کلام کے وسیلہ سے کریں، اور میں خدا کرنا سا خادم، بائبل مقدس کرنا سا طالب علم آپ سب کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آج جتنا وقت ہم نے حمد و ثنا کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، اب اس کے اقدس اور اس کے برحق کلام کے وسیلہ سے بھی ہم برکت پائیں گے۔ سو آپ تمام لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آئیں جن کے پاس خدا ان کا زندگی بخش کلام ہے، پرانے عہد نامہ میں سے پہلا سلاطین اس کا 8واں باب اور اس کی 59ویں آیت۔ پہلا سلاطین 8 باب اور اس کی 59ویں آیت میں خدا کا کلام یوں مرقوم ہے، اور یہ میری باتیں جن کو میں نے خداوند کے حضور مناجات میں پیش کیا ہے، دن اور رات خداوند ہمارے خدا کے نزدیک رہیں، تاکہ وہ اپنے بندہ کی داد اور اپنی قوم اسرائیل کی داد ہر روز کی ضرورت کے مطابق دے۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سننے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ قادر مطلق باپ، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا کی جب تو سیلوں کی طرح گشت کراتا، اور خدا جب تیری مرضی ہوتی تو خدا تو اپنے لوگوں سے کلام لیتا ہے۔ خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا کہ تو نے آج مجھ خاکسار پر یہ فضل کیا کہ تو نے اپنے اعلیٰ اور اتم کلام کی خدمت مجھ سے لی۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آئیو جانوں کے ساتھ ہونا، بولنے کی حکمت اور دانائی بخشنا، یہ سب کچھ مانگا اور پایا تیرے ہی قدوس نام میں، آمین۔
ابھی آپ نے خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ سنا کہ جہاں پر خدا کا بندہ بزرگ سلیمان نبی، کیونکہ یہ پورے کا پورا جو باب ہے یہ دعا کا باب، 83 دعائیں پرانے عہد نامہ میں تقریباً اور 49 دعائیں تقریباً نئے عہد نامہ کے اندر درج کی گئی، اور یہ پہلا سلاطین 8 باب یہ بہت لمبی دعا کا باب۔ ہیکل مقدس کو جب اس کے بندے سلیمان نبی نے تعمیر کیا، تعمیر کے بعد جب اس کی مخصوصیت کا وقت آیا تو یہ پہلا سلاطین 8 باب، اس پورے باب کے اندر خدا کا بندہ دعا کرتا، اور اس کی 59ویں آیت جو آپ سب کے سامنے بھی تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر وہ ذکر کرتا ہے اور خدا سے فریاد کرتا ہے کہ اور یہ میری باتیں جن کو میں نے خداوند کے حضور مناجات میں پیش کیا ہے، دن اور رات خداوند ہمارے خدا کے نزدیک رہیں، تاکہ وہ اپنے بندہ کی داد اور اپنی قوم اسرائیل کی داد ہر روز کی ضرورت کے مطابق دے۔ یعنی کہ وہ سوال کر رہا ہے، خدا سے فریاد کر رہا ہے کہ خدایا، جب کوئی قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تیرے ماننے والے، جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، جب وہ تیرے حضور آئیں، داد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے ضرورت کی۔ اب وہ کہتا ہے کہ جو بھی کسی شخص کی ضرورت ہو، جب وہ اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو لے کے تیرے پاس آئے تو ضرور تو کیا کرنا، ان کی حاجتوں کو، ان کی ضرورتوں کو کیا کرنا، پورا کرنا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس زمانہ کو مد نظر رکھتے ہوئے سلیمان نبی نے بھی دعا کی، اور ہمارے خدا یسوع نے بھی، ہو سکتا ہے کہ اسی زمانے کے، ہو سکتا ہے ان کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا کہ انسان کی ضرورتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ڈبل جابس کرے گا، پردیس کاٹے گا، لاکھوں جتن کاٹے گا، جھوٹ تک بولے گا، چوری تک کرے گا، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ضرورت کو کیا کر سکے، وہ پورا کر سکے۔ اور اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا متی 6 باب میں کہ تو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، یا آج ہمیں دیا کر۔ یعنی کہ خدا یسوع مسیح نے بھی اس چیز کو مد نظر رکھا کہ انسان کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے، روز کی روٹی۔ اسی لیے جب انہوں نے ہمیں دعائے ربانی سکھائی متی 6 باب اور لوکا 11 باب کے اندر جو دعائے ربانی درج ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے وضاحت سے فرمایا کہ تمہاری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہلیلویہ۔ فی زمانہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج ہر ایک دور میں، اس دور میں گزرتے ہوئے ہر ایک شخص کی اولین ضرورت جو کیا ہے، وہ روپیہ، پیسہ ہے، دولت ہے، اور ہر ایک شخص دن رات اس تگ و دو کے اندر لگا ہے، اس مشقت میں لگا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کیا کرے، وہ اپنی ضرورتوں کو کیا کرے، پورا کرے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے وقت کے ساتھ انسان کی ضرورتیں جو کیا ہیں وہ بڑھتی جا رہی، اور روزی روٹی کے اور روزگار کے چکر میں انسان لاکھوں جتن کرتا ہے، لاکھوں پاپڑ بیلتا ہے، کیونکہ اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ رازق یا رزق دینے کی قوت کس کے پاس ہے، صرف اور صرف خدا کے پاس۔ زبور 104 اس کی 27 اور 28 آیت، زبور 104 اس کی 27 سے 28 آیت کے اندر خدا کا بندہ بزرگ داؤد نبی فرماتا ہے کہ ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے۔ بادشاہ کیا دعا کر رہا ہے خدا سے؟ وہ کہتا ہے کہ ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے، تاکہ تو ان کو وقت پر خوراک دے۔ تو جو کچھ دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں، تو وقت پر مٹھی کھولتا ہے اور ہر ایک جان کی ضرورت کے مطابق دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی داؤد نبی نے ضرورت کے مطابق خدا سے کلام کیا کہ دیکھ خداون، تو آسمانوں سے نگاہ کرتا ہے اور ہر ایک کی ضرورت کے مطابق کیا کرتا ہے، تو نے ان کی روزی روزگار یا ان کی چیزوں کو کیا کرتا ہے، مہیا کرتا ہے۔
جس طرح میں نے ابتدائی میں بتایا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ضرورت. دو آپ کو میں دلیلیں دوں گا خدا کے کلام میں سے, ایک پرانے عہد نامہ میں سے اور ایک نئے عہد نامہ میں سے, ضرورت کے بارے میں. اگر ہم پہلا سیمویل اس کے پہلے باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا نام تھا الکانا. دو اس کی بیویاں تھی, ایک کا نام تھا ہننا اور ایک کا نام تھا فننا. ایک کا نام تھا ہننا, دوسری کا نام تھا فننا. فننا صاحب اولاد تھی, ہننا جو تھی وہ بے اولاد تھی. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب عورت ماں بن جائے تو وہ دوسری عورت کو ہمیشہ ٹیز کرتی ہے, اسے یہ جتاتی ہے کہ دیکھ میرے ہاں تو اولاد ہو گئی ہے لیکن تو ابھی بھی بانجھ ہے. تو یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی ہمیں منظر کشی نظر آتی ہے کہ جب فننا اسے کیا کرتی ہے, اس کی دل جوئی کرتی ہے, اس کو کافی وہ زج کرتی ہے اور وہ اکثر روتی اور کھانا نہ کھاتی. اس کا شوہر جو اس سے بہت محبت کرتا ہے الکانا, وہ اس سے کہتا ہے دیکھ میں تجھ سے دگنی محبت کرتا ہوں اور دیکھ میں تیری ساری ضرورتوں کا خیال بھی رکھتا ہوں. وہ کہتے ٹھیک ہے تو میری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے, مجھ سے محبت بھی رکھتا ہے, لیکن دیکھ اب جب تو شہر جائے تو مجھے ضرور خدا کے گھر میں لے کے آنا تاکہ میری جو ضرورت ہے وہ ضرورت کیا رکھ سکوں, میں خدا کے آگے رکھ سکوں, تاکہ خدا کیا ہے آسمانوں سے نگاہ کرے اور میری ضرورت دیکھے. ہاللیلویہ. تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ جب وہ خیمہ اجتماع میں گئی اور وہ جب دعا کر رہی تھی تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دعا کر رہی تھی تو ایلی کاہن وہاں پہ اس وقت کہانت کی فرائض سر انجام دے رہا تھا اور وہ دل ہی دل کے اندر رو رہی تھی اور اس کے ہونٹ ہل رہے. ایلی کاہن نے کہا کہ لگتا ہے تازہ میں کے نشے میں. اس نے کہا نہیں, تو کیا اپنی بندی کو بدکار عورت سمجھتا ہے؟ دیکھ میں تو خود اپنے دکھوں کی ماری ہوں, مجھے تو خود اتنی میری ضرورتیں ہیں, تجھے کیا پتا کہ میرے کیا دکھ. تب وہ اپنا دل اس کے آگے کھولتی ہے اور تب ایلی کاہن اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اسے برکت کی دعا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جا دیکھ اگلے سال معین وقت کے اوپر خدا تجھے کیا دے گا, بیٹا دے گا. ہاللیلویہ. سو وہ کیا کہتی ہے کہ خدا کے گھر میں اس چیز کا وعدہ کرتی ہے کہ جب تو اگر مجھے اولاد دے گا تو میں اس اولاد کو کیا کروں گی, تیرے گھر کی میں دربار کر دوں گی. سو بات مختصر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اولاد خدا اسے دیتا ہے, اس کا نام سیمویل رکھا جاتا ہے اور وہ اپنے وعدے کے مطابق جو خدا نے اس کی ضرورت پوری کی ہوتی ہے اور پھر اس نے جو وعدہ کیا ہوتا ہے وہ ہیکل مقدس میں اسے لا دیتی ہے تاکہ وہ ہیکل مقدس کی خدمت کر سکے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ہر سال جب اور چولہا اپنے بچے کے لیے بنا کر لے کے آتی ایلی, الکانا اور ہننا, تب ایلی کاہن نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے دوبارہ کوئی اولاد نہیں؟ اس نے کہا دیکھ تیری بندی کی جو ضرورت تھی خدا نے اس ضرورت کو کیا کر دیا, اور میں نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اپنے وعدے کے مطابق کیا کیا, اسے خدا کے گھر میں دے. تب ایلی کاہن ان دونوں کو بلاتا ہے اور یہ پہلا سیمویل دوسرے باب کے اندر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, ان دونوں کو برکت دیتا ہے. اور اس کے بعد خدا کا کلام وضاحت سے فرماتا ہے کہ اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں. ہاللیلویہ. یعنی کہ خدا نے کہا کہ لے میں تجھے تیری ضرورت سے زیادہ بڑھ کے دے دیتا ہوں کیونکہ تو نے کس پر توکل کیا, تو نے مجھ پر توکل کیا, تو نے مجھ پر ٹرسٹ کیا. دیکھ جو تیری ضرورت تھی میں نے تیری ضرورت سے بڑھ کر تجھے آج. ہاللیلویہ. یہاں پر بڑی خوبصورت مثال ہمیں ملتی کہ کس طرح جو ایک بانجھ عورت تھی اور اس کی ضرورت کیا تھی, اولاد کی, خدا نے اس کی اولاد کی ضرورت کو کیا کیا, پورا کیا. کیونکہ ضرورت کے 2 لفظی معنی ہیں. ضرورت کا پہلا مطلب ہے حاجت اور دوسرا مطلب ہے خواہش. ضرورت کے 2 لفظی معنی ہیں, پہلا مطلب ہے حاجت اور دوسرا ہے خواہش. یعنی کہ اولاد جو تھی وہ کیا تھی, اس کی خواہش تھی, اس کی ایک دیرینہ خواہش تھی کہ جس طرح میری سعود کی اولاد ہے کیوں نہ خدا مجھے بھی اولاد سے نوازے. تو خدا نے اس کی اس خواہش کو, اس ضرورت کو کیا کیا, پورا کیا. ایک اور مثال دیکھیں گے نئے عہد میں سے, لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 8ویں باب کے اندر. جب ہم دیکھتے ہیں 41 سے 42 اور پورے کا پورا چیپٹر جب ہم پڑھتے ہیں 30 آیت کے بعد, تو یہاں پر ہمیں ایک ذکر ملتا ہے ایک شخص کا جس کا نام یایر تھا. سردار کاہن تھا, معاشرے میں بڑی عزت تھی, اس کی مال دولت تھا اس کے پاس. اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جو 12 برس کی تھی اور قریب المرگ. ڈاکٹر, حکیموں, طبیبوں سے, تمام لوگوں سے وہ علاج کرا کرا کے تھک گیا تھا. اور جب اسے دیکھا کہ اب تو میری بیٹی قریب المرگ آ چکی ہے, اب میں کیا کروں, کیونکہ یہ جو میری بیٹی ہے یہ تو اکلوتی ہے اور مجھے کیا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جب اس نے اپنے ارد گرد نگاہ کی اور جب اسے دیکھا, اس کو اچانک خیال آیا کہ اگر اس وقت اگر کوئی شفا دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا یسوع مسیح ہے. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یار کو اس چیز کا پتہ چلا کہ اگر کوئی شفا دے سکتا ہے تو صرف اور صرف ہمارا مسیح دے سکتا ہے. وہ جاتا اور خدا یسوع مسیح سے تذکرہ کرتا کہ اے استاد میرے گھر چل, میری بیٹی جو 12 برس کی ہے وہ مرنے کے قریب. خدا یسوع مسیح اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتے فقط اعتقاد رکھ, تیری بیٹی مری نہیں بلکہ بچ جائے گی.
اور خدا یسوع مسیح اپنے 3 شاگردوں یعقوب، یوحنا اور پطرس کو لے کر جب اس کے گھر پہ آتے ہیں تو یہ حوالہ جو ہے یہ 3 اناجیل کے اندر درج ہے، لوکا 8 باب، مرکز 5 اور متی 9 باب۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اندر یہ واقعہ درج نہیں ہے، ان 3 اناجیل کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ تو اس کو جب میں اس کی منظر کشی کروں گا، جب آپ تینوں حوالوں کو پڑھیں گے، لوکا 8 مرکز 5 اور متی 9 باب، تو آپ کو ساری کی ساری کہانی کھول کر مل جائے گی۔ تو بات مختصر، جب خدا یسوع مسیح اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بین کرنے والی عورتیں جو ہیں وہ دف اور بانسری کے اوپر، کیونکہ اس وقت مصر سے ایسی عورتوں کو اجرت پر، ڈیلی ویجز کے اوپر ایسی عورتوں کو بلایا جاتا تھا کہ جو بین کرنے کی ماسٹر ہوتی۔ ہندی میں بین کہتے ہیں، انگلش میں کنڈولس کہتے ہیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں ورلاپ کرنا، یعنی کہ وہ ایسا ورلاپ کرتی تھی، ایسا وہ روتی تھی کہ اچھا خاصا شخص جو تھا کیا وہ رونا شروع کر دیتا تھا۔ سو یہ عورتیں مصر سے بلائی جاتی تھی اور ایکسپرٹ عورتیں ہوتی تھی۔ خدا یسوع مسیح جب حسب معمول اندر داخل ہوئے، انہیں دیکھا کہ کچھ عورتیں بیٹھی ہیں دف اور بانسری کے اوپر، وہ ماتم کر رہی ہیں اور لوگ بھی ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے ان کو جھڑکا کہ بند کرو یہ رونا دھونا، کیونکہ بیٹی مری نہیں بلکہ سو رہی ہے، اور سب ہنسنے لگے۔ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو لیا، ساتھ میں اس کے بچے کے ماں باپ کو لیا، اس کے گھر کے اندر، اور دیکھا کہ بیٹی کو بالا خانہ کے اوپر لٹایا ہوا۔ خدا یسوع مسیح گیا اس کے پاس، اس کا ہاتھ پکڑا اور عبرانی میں کہا تلیتا قومی، یعنی کہ اے چھوٹی لڑکی اٹھ، میں تجھے حکم دیتا کہ تو اٹھ۔ اور اسی وقت فی الفور وہ بیٹی اٹھ کھڑی اور اس نے ماں باپ کے حوالے کیا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اسے کیا کہا کہ اسے اب کھانے کو کچھ دو۔ کیوں کہا کھانے کو کچھ دو؟ کیونکہ پہلی تو بات ہے کہ بچی کافی دن سے بیمار تھی، عمر اس کی کم تھی، اور آپ کو پتا کہ جب کوئی شخص بیماری میں ہوتا ہے تو عموماً اسے جنرلائز ویکنس رہتی ہے۔ دوسری جو دلیل ہمیں یہاں پر ملتی ہے کہ یہودی معاشرے کے اندر ایک بڑی عجیب سی مت تھی، ایک عجیب سا ایک تصور، ایک اپنا ان کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو 2 سے 3 روز تک اس کی روح جو ہے وہ اس گھر میں آتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ان کی اس بے اعتقادی کا علاج کیا اور کہا کہ دیکھو روح جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے بلکہ جسم کو کیا ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یائر کی ضرورت کے بارے میں کہ جبکہ وہ صاحب حیثیت تھا، معاشرے میں اس کی بڑی عزت تھی، لوگ اسے جانتے تھے، لیکن وہ خدا یسوع مسیح کے سامنے آ کے جھکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ضرورت کیا تھی، اس کی بیٹی تھی، اور وہ اس چیز کو جان گیا تھا، ریئلائز کر گیا تھا کہ میری ضرورت جو کیا ہے وہ اس وقت میری بیٹی کی شفا ہے، اور اگر کوئی شفا دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارا مسیح دے سکتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں غیر اقوام سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، کہ جب وہ بالکل ٹوٹ کر چور ہو جاتے ہیں تب وہ اٹھتے ہیں اور انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اب جو ہماری ضرورت ہے، اس ضرورت کو کون پورا کر سکتا ہے، صرف اور صرف ہمارا مسیح پورا کرتا ہے۔ پھر وہ اٹھتے ہیں، خدا کے حضور جھکتے ہیں، اور پھر خدا کیا کرتا ہے، اپنی نگاہ ان کی طرف پھیرتا ہے اور خدا ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ صرف اپنی عیش و عشرت کے لیے مانگتے کہ خدا ہمیں بڑی گاڑی دے دے، روپیہ پیسہ دے دے، مال دولت دے دے۔ وہ کیا کرتے ہیں، ایسے جو لوگ ہیں یہ بری نیت سے مانگتے ہیں۔ یعقوب رسول فرماتا ہے، یعقوب 4 باب اس کی 3 آیت کے اندر، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ وہ لوگ جو اپنی عیش و عشرت کے لیے خدا سے مانگتے ہیں، خدا کیا کہتا ہے کہ تم اپنی بری نیت سے مانگتے۔ خدا کے حضور چکے، اور جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کی جائز ضرورت ہے، جو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ خدا یہ میرے گھر کی، میری بیٹی کی، میرے بیٹے کی، میری مسز کی یا میرے گھرانے کی ضرورت ہے، خداوند تو ہماری ان ضرورتوں کو کیا کر، پورا کر۔ اور متی 6 باب اس کی 33ویں اور 34ویں آیت کے اندر خدا نے کیا فرمایا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تب یہ ساری چیزیں تمہیں کیا مل جائیں گی، انعام میں مل جائیں گی۔ حاصل کلام یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی ضرورتوں کو کنزیوم کریں، اور جو جائز کلام کے مطابق اپنی ضرورتیں، وہ ضرورتیں اپنی خدا کے حضور رکھیں، یقین جانے کہ خدا جو آسمانوں کا خدا ہے، فقط وہی ایسی قوت رکھتا ہے کہ جو ہم سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی حاجت اور خواہش کو، ہماری ضرورتوں کو کیا کرتا ہے، وہ پورا کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین آمین آمین۔ ہم زوردار تعلیم جائیں گے خوبصورت کلام کے لیے۔ بے شک خداوند ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کرتا ہے، بے شک ہم اس کے سامنے جھکیں یا نہ جھکیں، اگر ہم اس کا تصور ہی کریں تو وہ ہماری آواز کو سنتا ہے اور ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اور جھک کر مانگنا تو بڑی بات ہے،
لیکن ہمارا خداوند جو ہر وقت جس کے کان ہماری فریاد پر لگے رہتے ہیں، وہ ہمارے سوچ و خیالوں کو بھی جانچتا اور پرکھتا ہے، اور وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم جو ہیں دعا کریں گے۔ میں بھائی شاہد سے ہی کہوں گی کہ وہ دعا کریں۔ سسٹر کلام کے لیے یا اوور آل؟ مطلب اوورال اب دعا کو ختم کریں تاکہ پھر ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ قادر مطلق باپ، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک رب الافواج خدا، تیرا شکر، تیرے نام کی ہم تیری ستائش، تیری وڈیائی اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ بے شک خدا تیرا کلام فرماتا ہے کہ تو جہاں سے نہیں ہوتا تو وہاں سے بھی کاٹتا ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند کہ جو تصور گھنٹہ بھر پہلے تو نے مجھے دیا خداوند، اس تصور کو خداوند تو نے حقیقت میں پورا کیا۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند۔ بے شک خداوند تو جو صادق القول ہے اور تیرے سارے وعدے ہاں کے ساتھ موجود ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو نے اپنے اعلیٰ اور اتم کلام کی خدمت خوش خاکسار کے وسیلہ سے لی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تمام آئی جانوں کے لیے خداوند جو دور و نزدیک سے خداوند جہاں سے بھی خداوند اکٹھے ہوئے، میں ان سب کے لیے خداوند تیرا خادم ہونے کے ناطے دست دعا بلند کرتا ہوں، اور خداوند پاک خدا منت کرتا ہوں ان تمام جانوں کے لیے خداوند انہیں نام بنام چھو برکت دے خداوند، اور اپنی راست بازی کے لیے، انجیل کی بشارت کے لیے خداوند زمین کی انتہا تک استعمال کرتا ہوں۔ جو جانے آئی ہیں ان سب کے ساتھ ہونا، اگر خداوند کو بیمار ہے، خداوند کو تنگ دست ہے، خاص کر سسٹر نسرین کے لیے، اپنی بیٹی ستائش کے لیے، اور تمام ان لوگوں کے لیے خداوند جو بیماری کے بستر پہ ہیں، تیرے حضور منت کرتا ہوں۔ سسٹر نعیمہ کے لیے، بردر شہزاد کے لیے، ایک اور بردر شہزاد ہے، ان سب کے لیے خداوند میں تیرے حضور خاص منت کرتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں خداوند تیرے لوگ خداوند جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں، خداوند جو تیرے خون خریدا لوگ ہیں خداوند، وہ کیوں کر خداوند بیماری کے بستر پر کھڑے رہے، وہ کیوں کر بیماری کے بستر سے جوڑے رہے خداوند، تیری قدرت کام کرے خداوند، تیرا اختیار کام کرے، اور خداوند وہ بیماری کے بستر ان کے بدنوں سے دور کر دے خداوند، بحال کر ان زندگیوں کو، بحال کر خداوند، ان بدنوں کو بحال کر، تاکہ خداوند یہ بدن تیرے نام سے جلال پاتے رہے خداوند، اور ہمیشہ تیری راہ پر چلتے رہیں، اور تیرا نام ان کی زندگی میں جلال پائے۔ خدا پاک خدا ہولی سینچری منسٹری کے لیے، سسٹر نسرین کے لیے، سسٹر نصرت کے لیے، پاسٹر فیاض صاحب کے لیے، پاسٹر رشید صاحب کے لیے، اور تمام جتنے بھی مبشران انجیل ہیں، اور جتنے بھی خود کے خدمت گزار بیٹے اور بیٹیاں ہیں خداوند، تمام خداوند اس وقت خادم الدین جو اس وقت ہمارے ساتھ جوائنڈ ہیں، ان سب کے لیے خداوند تجھ سے برکت کی دعا چاہتا ہوں خدا، اس منسٹری کو اور بڑا اور مخلص لوگوں کو ساتھ جوڑ، تاکہ خداوند ہم مل کر انجیل کی بشارت خداوند زمین کی انتہا تک پہنچانے والے ہو سکے۔ 2 تاریخ کے خداوند سارے عبادتی اسکیجول کو ہم آپ کے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند، تمام لوگ جو خداوند اس شہر میں آ رہے ہیں خداوند، دور و نزدیک سے ان کی رہنمائی کرنا، ان کے سفر کو مبارک کرنا، موسم کی شدت سے بچا کے رکھنا، اپنی پاک پناہ میں رکھنا، اور خداوند جتنی غیر قومیں خداوند وہاں آئیں وہ سب تیرے نام سے برکت پا کر جائیں خداوند، تبدیلی کا کام ہو، بحالی کا کام ہو خداوند، اور بہت ساری جانیں خداوند تیرے خانہ میں آئیں، اور خداوند خدمت گزاری کا کام اور مزید آگے سے آگے بڑھتا جائے خداوند۔ آج شام تم سب کے ساتھ ہونا، بڑی مدد، بڑی رہنمائی کرنا، یسوع المسیح کے قادر، جلالی اور فتح مند نام میں، آمین۔ آمین۔ آئیے ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ باپ تو جو آسمان پر ہے، اوپر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی تیری آئے، بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہے۔ ہمارے روز کی ہماری روٹی روز آج کی ہمیں روٹی آج، جس طرح جس ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، بلکہ برائی سے کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ سے تیرے ہیں۔ آمین۔ آمین آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ اور کلام برکات بھائی صدیق ہیں ہمارے ساتھ، جی آپ کلام برکات ادا کریں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل جو بھیڑوں کا اچھا چرواہا ہے، خدا باپ کی محبت جس نے بیٹا ہی دینے سے دیکھ نہ کیا، آخروں کی شراکت اور پاک جتی جانوں کے ساتھ، اور خدا تیری ایماندار قوم کے ساتھ، قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، شہر یروشلم کے ساتھ، اور کل عالمگیر کلیسیا کے ساتھ، اب سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ
आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और इसराइल की साथ। सलामती हो। आमीन। आमीन आमीन।